السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست کیسے دلاور جدون، شناسہ ٹی وی کی ایک اور انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ۔ حسن عبدال 3 روزہ تقریبات سالانہ عرس مبارک زیر صدارت چند آغا بادشاہ سجادہ نشین امام بری سرکار اسلام آباد حضرت سید جمال اللہ حیات الامیر قادری گرانی المعروف بابا سخی زندہ ولی سرکار 7 ستمبر تا 9 ستمبر جاری رہیں۔ آج مورخہ 9 ستمبر کو اختتامی دعا کے ساتھ عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہوئیں۔ بسم اللہ اسم اللہ عرس کے پہلے روز بیٹھک بابا ولی کنداری میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس کے اسٹیج سیکرٹری معروف سینئر صحافی شاہد عوان تھے۔ تقریب میں خطیب مرکزی جامعہ مسجد حسن عبدال مفتی عبدالرحمن پیر سید تصور حسین شاہ مولانا حفیظ الزہری خطیب جامعہ مسجد بلال پرانا ڈاخانہ صدر انجمن خدام الفقراء اسد اقبال ترک زاہد اقبال مولانا عبد الواحد جامی پرنسپل ٹرینڈ اسکول حسن عبدال فاروق احمد معروف بزرگ شاعر عاظم شاہجہان پوری ایڈوکیٹ وقار عالم جدون چودھری ولید کے علاوہ سینکڑوں زائرین نے شرکت کی۔ محفل نعت میں ثنا خوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہدیہ کلام پیش کیا۔ عرس کے دوسرے روز چلاگاہ بابا ولی کنداری اور بیٹھک بابا ولی کنداری پر درپوشی کی گئی۔ کے تیسرے روز مولانا عبد الواحد جامی نے تلاوت قرآن فرمائی اور حبیب بھائی نے اختتامی دعا کی، جس میں زائرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہماری میڈیا ٹیم سے بات کرتے ہوئے صدر انجمن خدام الفقراء اسد اقبال ترک نے کہا کہ ہماری محکمہ اوقاف سے گزارش ہے کہ بیٹھک کے رکے ہوئے کام کو جلد پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ انجمن خدام الفقراء کے اراکین نے اپنی مدد آپ کے تحت پہاڑی کے اوپر مسجد غوث اعظم کا قیام عمل میں لایا ہے، جس کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ آئندہ کچھ دنوں تک چھت بھی ڈال دیا جائے گا۔ اس مسجد کو 2011 میں رجسٹرڈ کروایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ حسن عبدال اور دیگر سے آئے ہوئے زائرین سے یہی گزارش کروں گا کہ انجمن خدام الفقراء کے اراکین کا ہاتھ تھامیے اور ان کا ساتھ دیجیے۔ کیمرامین چودھری ولید اور شیخ بلاول کے ساتھ کیسے دلاور جدون، شناسہ ٹی وی، حسن عبدال۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ انفارمیشنل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لکھیے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اپنے دوست کیسے دلاور جدون کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔